صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. اللہم صل علی کما صلی اللہم بارک علی محمد کما بارک علی ابراہیم. جنہاں دوستان درود شریف پڑھیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر. اللہ قبول کرے. جس طرح تسی محبت نال درود شریف پڑھ کے ہاتھ کھڑا کیتا ہے اسی طرح پیار نال ایک مرتبہ سارے کہو سبحان اللہ. میری آواز صاف نہیں آ رہی جی؟ آپ سب پکھا ہے پکھے کی وجہ تو آواز صاف نہیں ہو. ہاں توجہ ہے سب کی؟ آواز میری صاف آ رہی ہے جی؟ نہیں نا مسئلہ ہے آواز نہیں. مجمع کافی حضرات نے جڑے کہہ رہے کہ نہیں آواز صاف آ رہی. دوستو بہت شور سی ہوتا ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام معزز محترم سامعین حضرات گرامی قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں علماء کرام خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا عبدالباسط فاروقی صاحب انہوں نے اس دینی گلشن کے اندر میرے علم کے مطابق میری اطلاع کے مطابق اج نماز تراویح کے اندر اللہ پاک کا کلام مکمل ہوا ہے. سب کہو الحمدللہ. قرآن کریم نماز تراویح کے اندر سنان والے محترم جناب حافظ محمد بلال صاحب اور محترم جناب حافظ معاویہ ریحان صاحب انہاں دونوں حفاظ کرام نے قرآن سنایا ہے. میں سب تو پہلا انہاں نوں مبارکباد پیش کرنا اور نالے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا پڑھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور جنہ حضرات نے اہل محلہ دور دراز کو مسجد نمازی نہ کوئی بھی راہگیر گزرتا ہوا جنہ نے بھی اللہ نے قرآن کو نماز تراویح کے اندر سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام دی برکت دے نال انہاں دا سننا قبول کرے اور رب تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرن اور سنن دا جتنا اجر ہے وہ سارا سانو سب نو عطا فرمائے. کہو آمین. جڑے بچے بول رہے ہیں نا انہوں کو خاموش کراؤ. یہ سمجھتے ہیں کھولے مسجد جا کے گلا کری دیا نے. ٹھیک ہے انہوں جڑے نال سیانے ساتھی بیٹھے ہیں وہ انہوں چپ کرا دو. دوستو
اس مسجد کے اندر شاید میری اج دوسری یہ حاضری ہے. مینو لگ رہا کہ ادو ہالے کا کام کوئی زیر تعمیر سی, کچھ کام ہونے والا سی. بہرحال مسجد تعمیر ہو گئی ہے, لیکن مجمع ادو بھی اتنا ہی سی کہ اج بھی ہونا ہی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی پریشانی والی گل نہیں. میرے نزدیک یہ کوئی پریشانی والی گل نہیں. میں اکثر یہ محفل سے گل کرنا ہونا کہ یہ مسجد کدا گھر ہے؟ اللہ دا. سارے دسو اللہ دا. یہ مسجد کدا گھر ہوتا ہے؟ اللہ دا. اللہ دا گھر ہے. جی ساڈے گھر کے اندر کوئی بندہ ساڈی اجازت تے ساڈی مرضی تو بغیر نہیں آ سکتا, تے رب اپنے گھر کسی بگانے کو کیویں آؤں گا؟ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے, درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے, اس محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. یہ بڑی کامل بڑی پاک محفل ہے. قرآن کریم کے حوالے نال چند گلاں انشاءاللہ تھوڑی خدمت وچ عرض کراں گا. ویسے تو میرے تو قبل بڑا سریلا بیان تسی سنیا مولانا شیخ محمود عثمانی صاحب کا اور قاری عبدالباسط فاروقی صاحب کا. ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تھوڑی جی حاضری پیش کراں. مینوں بھائی بلال بار بار کہہ رہے ہیں تقریر اینی کرنی ہے, اینی کو ہوے وہ اینی تو تسی مراد آپ اندازہ لا لو. اتوں لے کے منچناباد جنی ہوے, اتوں لے کے بہاولپور جنی ہوے, گھنٹیاں والی ہوے. تے میں یہاں ایک گل کہی سی, تقریر جہی ہوتی ہے نا وہ کیتی نہیں جاتی, وہ کروائی جاتی ہے. حضرت کو پوچھ لو بھی تقریر کرتے پورے پورے کیسے. ٹھیک ہے, تے تقریر جہی ہوتی ہے وہ کیتی نہیں جاتی, کرائی جاتی ہے. تے بے شک تسی بعد وچ کل میری تقریر تے تبصرہ ضرور کریا جے کہ اتوں اینج ہویا سی, مولوی نے اتوں اینج آکھیا سی, آیا سی انہیں اینج کیتا سی. لیکن میں بھی پھر جا کے دساں گا کہ کچھ بندے اینج بیٹھے سن, کچھ اینج بیٹھے سن. تھوڑا جا بیٹھ کا سٹائل سیدھا کرو تاکہ میرے پتہ چلے میں کسی میلے تے نہیں آیا, میں اللہ دے محبوب دیاں عاشقاں دی محفل وچ بیٹھا ہوں. میں دسو نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کی کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا دے صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے تانوں کو گل چنگی لگے سمجھ آوے تے پھر کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اللہ دا بھی نال مکا کوئی نہیں. آخری دوسرے عشرے دا آخری دن سی, کل تیسرے عشرے دا آغاز ہو رہا ہے. رحمت مغفرت تے آخری عشرہ اتقو من النار. یہ عربی شو دا چھڑیا, پنجابی دا چھڑ دے بیچارے نوں سمجھ آ جاندی. اے جہنم تو آزادی دا مہینہ ہے. جانے جانے اپنے آپ کو جہنم تو آزاد کراؤ تے پیار. مولانا میں ابتدا ایک گل کرنا, یا اللہ مجمع بیٹھا ہے دلاں دی تو جاننا کہ دل وچ کی لے کے آئے نے, بیٹھے تیرے گھر وچ نے. جیڑا بندہ تیری توحید دا نعرہ, تیری عظمت دا نعرہ اس انداز وچ مارے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آکھے سبحان اللہ. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. جیڑا بندہ جنی اچھی بولے یا اللہ پاک اس بندے تے اونیاں ہی بہتیاں رحمتاں دا نزول فرما دے. اچھا میں اینو ہن پہچانیا, میں کہ کوئی بڑا بڑا شیخ الحدیث نوں مان لے کے بیٹھا, یہ تے تلال ہے. یہ پوری تقریر ہے جڑا میں اندر کر رہا ماشاءاللہ, بندہ پاس ہو گیا. تیرے ہم کے بندے دو چار اتنے بیٹھے ہوں گے, تک تقریر نہیں شروع ہو. اگے آ جا, اتنے آ جا. ہوں کہڑا اسی نماز پہ پڑھ رہے ہیں, آ جا آ جا یار. خیر چل ٹھیک, وہ آتا میں اتنے ٹھیک ہاں, لیکن تیری سبحان اللہ کی آواز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, توجہ بھائی دوست. میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بالکل پہلے صفحے سے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں پڑھی گئی. الف لام میم حروف مقطعات واللہ اعلم بمرادہ, اللہ کو پتہ ہے کہ معنی کی ہے. لیکن میں تیری حاضریاں چند جملے میں تلاوت کیتے نے انہیں حوالے نال بڑی خدمت وچ پیش کراں گا. قرآن گل کہندا ہے کہ ذالک الکتاب, پنجابی میں معنی کرنا کہ اے جڑی کتاب ہے نا, توجہ ہے ماشاءاللہ, اے جڑی کتاب ہے نا, اللہ کہندے نے لا ریب فیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دی قسم ہے اگر تسی غور کرتے تے میں ایڈا بڑا جملہ کہہ دیتا ہے نا کہ ساڈے اج دے پورے جلسے دا لبے لباس. قرآن ہے اللہ کا کلام. کدا کلام ہے بولو اللہ کا. یہ قرآن کدا کلام ہے اللہ کا. یہ کوئی مولانا عبدالباسط فاروقی صاحب نے نہیں لکھا, یہ کوئی میرا کلام نہیں, یہ مولانا اشرف صاحب کا کلام نہیں, یہ بلال تے بھائی معاویہ کرو لے کے نہیں لے کے آئے جنہاں انہاں تلاوتاں کیتیاں نے, بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کہ میں اگر یہ نہیں کرنا بے جان نہیں ہوئے گا. یہ قرآن اللہ کا کلام
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ MNA ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੱਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ MNA ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਵੇਂ PTI ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ MNA ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਤਵੱਜੋ। ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਟੋਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ, ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਿਮ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸਿੱਦਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੁਮਲਾ ਦਿਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੁਮਲਾ। ਓਏ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸੁਭਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੁਰਾਨ ਲੌਹ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਲੌਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੱਫੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੱਫੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਓਏ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਬਾਰਾਂ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਥੱਕਣਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਸੀ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਐਸੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇਫਤਦਾਈ ਤਕਰੀਰ ਔਰ ਇਫਤਦਾਈ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੂੰ ਚਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਓ। ਇੰਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਤੇ ਜੁਮਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿੱਦੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, कोई फारूक बने, कोई उस्मान बने, कोई अली बने, कोई तलहा बने, कोई जुबैर बने, कोई बिलाल बने, कोई तलहा बने, कोई हसन बने, कोई हुसैन बने। ना ना, ये थोड़ा जा ईमान मजबूत करे, कोई मुआविया बने। इस शहर के मुआविया को किसी तकलीफ तो नहीं है? चलो होवे भी तो सानू की, असी ते नबी दे हर गुलाम दे मनन वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ यार ये फिर मुआविया है, असी ते जेड़े घोड़े ते मुआविया बैठ है। सुभान अल्लाह, यही बात है। जेड़े घोड़े ते अमीर मुआविया रखे पैर, या अल्लाह मैं हुण घोड़े दे कंन दी गल करो, ए ते नक दी गल करो, ए दे पैरां दी गल करो। अल्लाह कहंदे ने नहीं,
کرے گا. ہاں ہاں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے بس کر دئیے دعا کرا دئیے چلو پھر سبحان اللہ آپ کو اگلی گل میں کہ پروردگار قرآن جس طرح کے مولانا کہہ رہے سن کہ 1,24,000 نبی آئے تھے رب نے قرآن کسی نے دیتا رب نے قرآن میں اج کی محفل میں جملہ ایک دے دینا کہ اللہ کہتے ہیں میں اگر کسی کو دے بھی دینا تو میرے کو کسی پوچھ لینا بے شک میرے سارے نبی سچے میرے سارے نبی آلہ میرے سارے نبی سچے لیکن میں کسی ہور کو قرآن اس لیے نہیں دیتا انہاں نبیاں دیاں نبوتاں سن محدود سبحان اللہ انہاں نبیاں دیاں نبوتاں کی سن قرآن کی تلاوت بھی لا محدود ہے تے مصطفیٰ کی ختم نبوت بھی لا محدود ہے بے شک آلہ ذرا قصور دے قیور دوستا سبحان اللہ جیتا جب لگا توجہ ہوئے تے میں تصورات دی دنیا دے اندر تینوں اس مقام دا دیدار کرانا تینوں اس مقام دی زیارت کرانا تینوں اس مقام دے اندر لے چلنا کیڑا مقام ہے اے او مقام ہے کہ جیڑے مقام دے اندر میرے محبوب سرور کونین ساقی کوثر میرے محبوب علیہ السلام آپ تشریف فرما لے میرے آقا کھڑے ہوئے نے کہ اللہ فرماتے نے جبرائیل یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا ذرا جلدی نال آ جا تے لے پڑھ لے میرا قرآن تے لے کے تھوڑا تھوڑا کر کے اینوں زمین دیاں زیارتاں کرا دے اینوں تھوڑا تھوڑا کر کے لے جا تے جا میرے مصطفیٰ ول چلا جا تے قصور دے غیور دوستا جے طالب علم نے توجہ ہوے تے آخر میں یہ کہنا چاہاں گا اللہ فرماتے نے میرے ماہ میرے جبریل ذرا جلدی نال آ جا قرآن لے کے میرے مصطفیٰ ول چلا جا اے میرے رب کریم لہذا سارا قرآن مینوں دے دے میرے کولوں کیڑا چھپیا نہیں جانا میری تے طاقت اتنی زیادہ ہے کہ 600 پل تو مینوں عطا کیتے ہوئے نے فرشتیاں دیاں سرداریاں دتیاں ہوئیاں نے اے پروردگار لہذا سارا قرآن مینوں دے دے تاکہ میں لے کے تیرے مصطفیٰ ول چلا جاواں اللہ فرماتے نے جبرائیل سارا قرآن نہیں لے کے جانا تھوڑا تھوڑا کر کے لے جا میرا نبی مکے وچ پیر لائے گا یہ قدماں نے لگن دے انداز نوں قرآن بنانا ہے میرا نبی جدوں مدینے وچ جائے گا تے اس انداز نوں قرآن بنانا ہے میرا محبوب جدوں جہاد کرے گا اس انداز نوں قرآن بنانا ہے تے میرا نبی جدوں مسلے تے کھلوے گا پھر میرا قرآن لے کے چلا جائے فرمایا یا ایھا المزمل پہلے آواز ٹھیک سی ہون تے بالکل ہی ختم ہو گئی انہاں نوں چھڈو میں تھوڑا پیچھے ہو جاگا میں ٹھیک سا پہلے میں ہلے 15 تقریراں اور کرنی ہیں ہاں کھولو جتھے پہلے سی اوتھے کر دیو توجہ ہے بھائی بولو بولو ہاتھ کھڑے کرو جنہاں دی کوئی نہیں جنہاں دی توجہ ہے ذرا اونچی سبحان اللہ نہیں کو سبحان اللہ میرا کام نہیں چلنا یا جڑا اونچی بولے بات نبی دا دیدار کرا نارے مصطفیٰ دا دیدار کردا ہوے تے نارے کہدا ہوے کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں
جوڑ سی اور حقیقت بات ہے کہ آنا قصور ملاقات کرنی گپ شپ ہونی ایڈے بعد اور سن حاجی صاحب کہ کلے حاجی صاحب بیٹھے ہونا تے میں کلیا ہونا تے ادھا گھنٹہ ہونا میرے کو تقریر سن چڑی پتہ بھی نہ چلنا کرنا حاجی صاحب تہاڈی نظر کر دینا کیونکہ مینوں تہاڈے وچوں حاجی صاحب دی خوشبو آ رہی نے حاجی شفیع صاحب کوئی گل نہیں میں وہ نہیں کرنا جتھے مولانا کہیں میرے اتنے کر دو اس کی ٹھیک ہے نا وہ بیچارہ پھسیا ہے بندہ وہ بھی پریشر بن جاتا ہے ترے بندے ہی توڑ کے گئے نے انہاں کو کی آخیا میں بھی انہوں ہی آخیا تے وہ قاری عبد الباس صاحب اتنے بہ گئے انہاں آخیا ہن جے تو بٹن تے ہاتھ رکھیا نا توجہ ہے بھائی میں کہڑے محبوب کہڑے محبوب دے مصطفیٰ دی میں گل پیا کرنا او دی گل پیا کرنا کہ جیڑا میرا نبی رکھے پیر رکھے پیر تے نبی دا پروانہ محبوب دے پیر ول ویکھے تے ویکھ کے کہندا ہوے گا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا ہے تیرا اور میری دولت ہے فقطِ نقش کف پاؤ ہے تیرا اور بہت ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا ہے تیرا رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا ہے تیرا میرے مرد سامعین میں اپنے محبوب دی عظمت ول ویکھاں میرے نبی دی ضرورت نہیں کسی دی ضرورت کوئی نہیں میں اپنے محبوب دی شان ول تکاں نبی دے چہرے جا کسی دا چہرہ کوئی نہیں میں محبوب دی عظمت ول ویکھاں نبی دے سینے جا کسی دا سینہ کوئی نہیں میں محبوب دے قدماں ول تکاں نبی دے پیراں دے کسی دے قدم کوئی نہیں میں اپنے محبوب دے مکے ول ویکھاں اے مکے دے کسی دا شہر کوئی نہیں میں اپنے نبی دے مدینے ول ویکھاں میرے نبی دے مدینے دے کسی دا مدینہ کوئی نہیں لیکن تار دی زندگی دا کی عالم ہے اور چند کھجوریں کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان نہیں اللہ نہیں ایڈی ٹھلی سبحان اللہ نال میرا کام نہیں چلنا سبحان اللہ ڈردے نے سبحان اللہ کہی تے 50 روپے دینے پے جانے ماشاء اللہ ہیں 50 روپے تساں مینوں کی دینے تسی سبحان اللہ ہی کہہ چھوڑو تے بڑی گل سبحان اللہ ذرا اونچی آکھو نا اے چند کھجوریں میں اس کھجور دی گل نہیں کرنا کہ جیڑی تیرے قصور دے بازار دے اندر 250 دی کلو لے آ کے 800 ریٹ لکھ دیتا اس کھجور دی میں گل نہیں کرنا میں تے اس کھجور دی گل کرنا کہ جیڑی میرے آقا نے اپنے ہاتھ وچ پڑی ہوئی ہے تے میرے آقا نال کھجور نوں پڑیا ہوا ہے تے نال نبی دا پروانہ بول کے کہندا ہے کہ چند کھجوریں اے چوکی روٹی ایک پیالہ پانی کا چند کھجوریں چوکی روٹی ایک پیالہ پانی کا اور طریقے درویشی کے اور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا منصب ہے سلطانی کا اے شان اللہ دی قسم میرا نبی تے سارے نبیاں دا بھی امام ہے نبی تے سارے نبیاں دا بھی اے دے تے بلال دی شان دا کوئی مول نہیں کیا ہی بات سبحان اللہ دسو ہے نبی تے بلال دی شان دا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہائے نبی علیہ السلام جب اپنے 10,000 صحابہ کو مدینے سے لے کے مکے پہنچے نا فتح مکہ کے موقع پہ زیادہ تعداد تھی 12,000 تھی جتنی بھی تعداد تھی صحابہ کی جب مکے پہنچے
کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جویں جویں مکہ قریب آتا جا رہا ہے نا اوویں اوویں میرے محبوب کی گردن جھکتی جا رہی ہے ہائے میں کہ یار نہ ایڈی بڑی فتح پتہ نہیں کہ لڑائی ہوئی ہے ایڈی فتح نہیں ہوئی فتح ضرور ہوئی ہے ایڈی نہیں ہوئی اوہ کی لڑائی ہوئی ہے ایڈی فتح نہیں ہوئی آج مکہ فتح ہو گیا اللہ کہتے ہیں میں فتح لڑائی کی بنیاد پہ نہیں دینا میں فتح اپنا حکم کے مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پہ دینا حضور جب مکے پہنچے نا مولانا مکے پہنچے تو جننے سن نا دشمن میرے نبی دے اور جنہ پتھر مارے سن دغا جس دل میں ہوتا ہے وہی چھاتی دھڑکتی ہے جنہ مارے سن پتھر کہ جنہ راج کنڈے بچھائے سن وہ وکری گل ہے کہ میرے نبی دا شان اینا زیادہ ہے اے دنے نبی نو ستاندے سن اے دشمن دنے ستاندے سن تے راتی لوک لوک کے قرآن سنتے سن سبحان اللہ راتی لوک کے قرآن سنتے سن تے تاں تے غالباً اے خان محمد کمتر نے لکھیا ہے کہ کرن دشمن بھی تعریف سبحان اللہ قاری عبدالباسط صاحب چند کھجوراں او دے بدلے کلو کھجوراں دیو میں نہیں جی سلامت رکھے پوری تسیل کے سی لے گئے ہو کھجوراں تو دلال نو دینیاں چاہیے جڑا عمرہ کر کے آیا تو منہ لپیٹ کے بیٹھا سبحان اللہ وہ بڑا منہ لپیٹی بیٹھا نہیں منہ نہیں چھپاتا وہ دلال چودھری ادھر دھیان دا توجہ ہے بھائی تھوڑی میرے سنو یار میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی ٹھیک ہے حضرت میں تھوڑی فرمائش ایک بار پھر پڑھا گا لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں بھائی کرن دشمن بھی تعریف سبحان اللہ لیاقت اے جئی ہووے اور پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے جئی ہووے تھوڑا جہاں نقشہ کھچ دے پھر میں اگلی گل کرنا کیسا منظر ہوئے گا 1,26,000 نبی کتنے نبی کم و بیش واللہ اعلم 1,26,000 نبی بیٹھے نے مسجد اقصی صفا مکمل صفا نمازیاں نال مکمل تے سارے نبی ایک دوجے نوں ویندے نے تے نال ویکھ کے پتہ کی کردے نے میرا تصور ایک دوجے نوں ویکھ کے سارے کہندے نے کہ شاید اج مصلی تے حضرت آدم آ جان کیونکہ سب دے باپ نے تے باپ تے پھر باپ ہی ہوندا ہے نا پتر جو بھی ہو جائے پیو تو بڑا تے نہیں نہ ہو سکدا باپ تے باپ ہی ہوندا ہے نا سب دے دل چاہے شاید اج حضرت آدم آ جان لیکن حضرت آدم بھی بیٹھے پھر سارے سوچنے لگے شاید سب تو لمبی عمر تے حضرت نوح نے پائی ہے سبحان اللہ ہے 950 سال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا 950 سال لوکاں نوں رب دی حمد و ثنا لوکاں نوں اللہ دی وحدت تے توحید سناتے رہے شاید حضرت نوح مصلی تے آ جان لیکن وہ بھی نہیں آئے پھر سارے سوچنے لگے شاید حضرت ابراہیم آ جان کیونکہ ابراہیم دے کلے تنے تنہا نمرود دے ڈٹ دے ٹکرا کے لڑائیاں کیتیاں مقابلہ اے سارے سب نو پوجدے نے خلیل کلا رب نو پوجدا ہے اے نے سب دے در دے منگتے ابراہیم صرف رب دے در دا منگتا سبحان اللہ تے پھر نعرہ حضرت ابراہیم نے پتہ کتنا پیارا لایا اے بگڑے سارے کام بنانا اللہ ہے سبحان اللہ بگڑے سارے کام بنانا اللہ ہے اے ماڑے آنی گل بناتا اللہ ہے سارے آنی گل بناتا اللہ ہے قیمتی شعر عقیدے اور عقائد و نظریات دی آپ یاری لے کے جاؤ اج اس جلسے دے اللہ کرے میرا تہاڈا ایمان مضبوط ہوے شعر دی بنیاد تے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں سبحان اللہ اوے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں یہ گل شاید لکھن والے بھی اسی وجہ تو لکھی ہوگی
ایک بندے کو بڑے پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ پیسے وہ واسطے بھی آزمائش ہوتے ہیں. اللہ پاک کسی ایک دے گھر گل کے انہوں آزمانا ہے کہ بنا جڑے تیرے نال دے انہوں دے گھراں چ انہاں دا حصہ کرنا ہے کہ نہیں. صدقے دی صورت وچ, زکات دی صورت وچ, خیرات دی صورت وچ, مینوں راضی کرن دی صورت وچ, ٹھیک ہے. پر انہوں نے گھراں چ انہاں دا حصہ تے پھر تے جے وہ آ کے نہ بھائی میں نہیں دیتا, میں آپ کمائے, ٹھیک ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے, یہ ایک انداز ہوتا ہے, لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں مال تو دیتا ہے میں. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی تھی, آپ قرآن میں ان کا قصہ پڑھیں. قرآن نے بیان کیا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جب بیماری لگی تو انہوں نے فقط ایک اللہ کو کہا یا اللہ میری بیویاں ڈر گئیں, میں کوئی گناہ نہیں کیتا, پتر سارے ڈر گئے, کوئی شکوہ نہیں کیتا, باغ سڑ گئے, جانور مر گئے, تباہ ہو گئی ہر شے, میں کوئی گل نہیں کیتی. میں صرف یہ گل کی ہے کہ مینوں تو شفا دے تاکہ تیری شفا کی بنیاد تے میری زبان تو تیرا ذکر ختم نہ ہو جائے. کیونکہ مینوں تیرے نال پیار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے, ایک بندہ آ گیا, اے منڈے کی گل سن لو, کسی بلا رہے ہیں. ہوں میں اندر ایک ٹوکرا کریا لیا کے تیرے مدعا مار چڑھا, پورا جلسہ خراب کیا تھا. توجہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہتے, ایک بندہ آیا, توجہ ہے, خلیل اللہ علیہ کھڑے نے, کوڑوں گزرے تو بندہ پتہ کی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ. انہیں اللہ کی حمد بیان کی تھی, تعریف پڑھی. ابراہیم علیہ السلام اندر لوگ ادھر بیٹھ کے پتہ کی کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بندے نوں جہدے نال پیار ہوندا ہے نا, جہدے نال پیار ہوندا ہے او دا دل کردا ہے ہر جگہ تے اودے ہی تذکرے ہون. سبحان اللہ. او دا دل کردا ہے ہر جگہ تے اودے ہی تذکرے ہون. حضرت ابراہیم علیہ السلام اودے کر کے ویکھیا تے رک گئے, رک کے اودے کول ٹر گئے. اور جا کے آندے نے آ جڑی تو حمد بیان کیتی ہے ایک باری پھر کر. سبحان اللہ. او کو پتہ کی آندا وہ کر کے ویکھ کے آندا کہ کراں تے کی دیو گے. اج میں بیان نہیں کیا گیا, میں وہ میرا مزاج تو یہ تھی, نہ حضرت ابراہیم کا مزاج یہ تھا. اس بندے کی بات کرتا ہوں, سنیے ذرا, اس بات میں بڑا نمونہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, وہ جدا آگے نام لے کر وہ کہتا ہے نام لیا سی تیرا وہ کی لگتا ہے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہائے ہائے دل دھڑکن تیز ہو گئی, عشق دیا منظرہ کراس کر گئے کہ خلیل اللہ علیہ السلام رو کے کہتے ہیں تو کہنا میرا وہ کی لگتا ہے, میرا سب کچھ وہی تے ہے. مینوں پتر چاہیدا ہوے تے میں اونوں باجا مارنا, مینوں اولاد چاہیدی ہوے تے میں اودے در تے جانا, سجدہ کرنا ہوے تے صرف اودے در تے جانا, میں کوئی بھی معاملہ ہوے صرف اودے در تے جانا. کہ میں کہنا کیا کہ بٹیاں میرا والے آسایا تے رب غریب
कहना फिर सुन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जेड़ा भी हम्द व सना दा कलमा उन्हें पढ़िया हजरत इब्राहिम ने बकरियां दे दित्तियां वो बंदा चुप हो गया। हजरत इब्राहिम कहते ने यार एक बारी फिर सुना दे। सुभान अल्लाह तू चुप कीता है ते मेरा दिल डोल गया है। एक बारी फिर सुना ओने फिर क्या पढ़ागा ते की देगा। खलीलुल्लाह कहंदे ने सारियां ही बकरियां तेरियां सारियां ही बकरियां। ये होती है इश्क की बातें ये होंदियां ने प्यार मोहब्बत दी गल्लां। साडा ध्यान दुनिया तो पीछे हटदा नहीं। हम अगर आखिरत की तरफ जाएं तो जो कुछ हमारे पास है हम भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें क्योंकि ये दुनिया फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया खत्म होने वाली है बाकी रहने वाली अगर जात है तो किसकी है? अल्लाह की जात है। अल्लाह का करना ऐसा होगा हजरत इब्राहिम ने सारियां बकरियां दे दी सारियां बकरियां उनको दे छड़ी ते हुण कोनू आंदे ने एक बारी फिर सुना सुभान अल्लाह की कर बोलो एक बारी वो आंदा हुण ते तेरे कोल कुछ है नहीं हुण मैनूं देगा की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने यार बकरियां मैं सारियां तेनूं दे छड़ियां ने पर मैनूं रब नाल प्यार इन्ना ज्यादा मैं ओहदा नाम सुनने तो बगैर रह नहीं सकदा लिहाजा तू ये बकरियां चराण लई तेनूं कोई छेड़ू भी ते चाहिदा। सुभान अल्लाह तुहाडी जुबान चरवाह चरवाह कह लो उर्दू दा अदब दा लफ्ज़ चरवाह तेनू इन्हां बकरियां दी संभाल देख करन वास्ते कोई बंदा भी ते चाहिदा ना ते मैं यार तेरा मुलाजम बन के इन्हां दी हिफाजत कर लांगा बस सिर्फ मैनू मेरे महबूब दी हमद सुना दे सिर्फ मैनू मेरे रब दी हमद सुना दे। बोले फिर पढ़ दी ला इलाहा इल्लल्लाह ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने टुरन लगे तो उन्हें पीछे आवाज मारी आवाज मार के आंदा है अल्लाह दे नबी वापस आ जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100/100 ਨੰਬਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਰੀਆਂ ਫੜੋ मैं आया सा आजमाइश वास्ते लेकिन आजमाइश की है ना आजमाइश में अल्लाह पाक ने ਤੁਹਾਡੀ इस अदा की बुनियाद पे ਤੁਹਾਡਾ नाम ही खलील रख दिता है। खलील का माना होता है बेली खलील का माना होता है दोस्त खलील का माना होता है यार। सारी दुनिया लोग दुनिया के यार बनाते हैं अल्लाह ने अर्श के बैठ के इब्राहिम को यार बना दिया। मैं जो कहना चाहता हूँ चंद मिनटों में इंशाल्लाह आपसे इजाजत देने वाला हूँ। तवज्जो दोस्तों आओ मैं अर्ज़ करना चाहता था मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप की शान इतनी ज्यादा है कि मेरे नबी दे मक्के या किसी का मक्का कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? क्योंकि बाकी सब दे शहर ने लेकिन मेरे महबूब का सिर्फ शहर कोई नहीं जिथे कदम आ जान अल्लाह का कुरान भी कहता है फरमाया मेरे महबूब तेरा पैर आवे तेरा कदम आवे तेरी अजमत और शान मद्देनजर रखते होना असी तेरे शहर को बुलंद करिए ओदियां कसमां उठाइए। एक मशहूर तबकात इब्ने साद की तारीख की रिवायत है मौलाना अब्दुल हमीद भट्टू साहब अक्सर पढ़ लेते हैं तो मैं तुहानू दा हवाला दे के इजाजत करने लगा। गल हो गई है निस्बत मुस्तफा नबी का पैर मक्के जावे ते मक्का ऊंचा क्योंकि नबी आप ऊंचा नबी का कदम मदीने जावे ते मदीना ऊंचा क्योंकि नबी आप ऊंचा ते नबी का कदम बदर जावे ते बदर ऊंचा क्योंकि नबी आप की है ऊंचा ऊंचा। एक कमली वाला दुनिया ते आया ही नीवियां नु ऊंचा करे दुनिया ते आए नीवियां नु की करे पहले दिन मेरे नबी दे पैर मेरी मां दी झोली जाए ने है जेडी मां दी गोद च आए ने और शम्मान अल्लाह ने कायनात दियां मामा तो एटा को बुलंद मकाम अता कर दिता है। अल्लाह दी कसम मेरे नबी दे कदम आमना दी गोद विच आए ने हजरत
پکا ارادہ کر کے آئے تھے لیکن ٹائم شارٹ. ہاں ٹھیک ہے آپ بلال صاحب بار بار کو اشارہ کر رہے ہیں لیکن دوستو سنو مقصودی بات ہو گئی ہے. بس میں انشاءاللہ آپ سے اجازت دینے لگا ہوں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں. حضرت اللہ کہتے ہیں جبرائیل یا نبی فرمایا ہون تک 1,24,000 نبی آئے نے تو میں قرآن نہیں کر لیا. غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے حدیث سنو گا حدیث سنو گا جو ہوتا ہے نا پانی یہ جب لوہے کو لگتا ہے تو لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے. ٹھیک ہے فرمایا پانی جویں لوہے نو لگے انہوں زنگ لا دینا ہے اسی طرح بندے دے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر اینو کڈن دا حل کی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حال ہی تے دسن میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی ڈاکٹراں مگر بھجدے ہو. میرے نبی دی زندگی نو فالو کرو. اللہ دی قسم کوئی بیمار ہو گئی نا آ گیا نا ایک بندہ مدینے کا واقعہ ہے نا. بندہ ایک آیا پورا سال حکمت دی دکان پائی رکھی. حکیم سی بڑا بڑا اے منڈے نو مار دیو بہ جا تھلے بہ جا. توجہ پورا سال دکان پائی رکھی کسٹمر کوئی نہ. انہیں ڈاکٹر نے بھی کسٹمر ہی ہوتے ہیں گاہک ہوتے ہیں. تے نبی علیہ السلام کو آ گیا کہنا یا رسول اللہ فلانے علاقے کو آیا مسلمان سان تواڈے قریب سان نماز پڑھی روزہ رکھیا تواڈی زندگی نو فالو کیتا ہے بڑا مزہ ہے دین اسلام کے بڑے سبق حاصل کیتے ہیں. لیکن میرا ارادہ سی کہ نال نال کاروبار بھی کراں تے کاروبار تے میرا چلیا نہیں. کاروبار تے میرا دکانداری سی تے گاہک ہی کوئی آیا پورا سال کلا ہی بہ رہا گاہک نہیں آیا. حضور فرماتے ہیں کرتا کی ہے یا رسول اللہ حکمت کرنا تے سبحان اللہ سارے آٹو وچ جڑنا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو حکمت کرنا ہے تے میرے جتنا بڑا حکمت والا کون ہے؟ سبحان اللہ. میرے جتنا حکمت والا کون ہے؟ اے جننے میرے یار نے نا اے بیمار نہیں ہوندے اے میری زندگی نو فالو کردے نے تے جڑا محمد دی سنت تے عمل کردا ہے اللہ اونوں بیمار ہوڑ ہی نہیں دیندا. ایتھے تے ہن کنے ہونا ہے وہ کہنا کہ یار میں پھر واپس جانا. چلو خیر المختصر جو میں کہنا چاہنا جو میں گزارش کرنا چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا اور داڑھی رب نے قرآن اعلان کر دیتا کہ ذالک الکتاب لا ریب بولو لا ریب. اگے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین ہدایت کنا واسطے. لیکن جو یہ ہمارے مدرسین حضرات ہیں ان سے پوچھیں جو دورہ تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے ای منیبین. صرف یہ نہیں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک کتاب ہے کہ شرط کوئی نہیں ہدایت متقین واسطے نہیں بلکہ فرمایا کہ ہدایت متقین واسطے ادوں بنے گی جدوں ای منیبین وہ ہدایت بھی انہوں لبے گی جڑا ہدایت منگے گا. جڑا کی کرے گا ایک بندہ گھر بہ رہے تے آ کے ہدایت نہیں پلا دی ہدایت نہیں پلا دی. اللہ فرماتے ہیں گل سن او میں حضرت موسیٰ دے یار سن انہوں نے کہا سی لڑو والے نے انا ہا ہنا قائدون فذهب ربی کا فقادا سی کیا بیٹھے ہیں تے آ تینوں محبوب کے پروانے بخاوا. سبحان اللہ. نہیں قصور والیا تیری سبحان اللہ ڈاؤن ہو گئی ہے کہ میری تقریر کا ہینڈ ہو گیا ہے. جے کبھی تہاڈا ذوق ہوگا میں ایک اشارہ ادھر بھی دیتا ہن صرف قاری صاحب کا فرمائش سی وہ بھی پڑھ کے تے میں تہاڈے کول اجازت لے لگا. نبی دی زندگی بھی اعلی محبوب کے گھر دی چیزاں بھی اعلی. اے چاند کھجورے